ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں اور ساتھیوں، حدیث شریف میں ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ کہ لوگوں یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ جسم میں ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح اور درست رہتا ہے تو سارا جسم صحیح رہتا ہے، اور جب وہ بگڑتا ہے تو سارا جسم بگڑتا ہے۔ وہ قلب ہے، دل ہے۔ ایک روایت میں ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صوركم ولا الى اجسادكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کی طرف نظر نہیں فرماتا، تمہارے جسموں کی طرف نظر نہیں فرماتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی طرف نظر فرماتا ہے۔ جسمانی نظام میں بھی دل کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ آج کل اس زمانے میں دل کا جسمانی مرض بھی عام ہے، دل کے آپریشن ہو رہے ہیں، دل کی دوائیں کھائی جا رہی ہیں، کیونکہ یہ دل کام کرنا بند کر دے تھوڑی دیر کے لیے، چند سیکنڈ کے لیے بھی، تو انسان کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرے اور اعضاء سے زیادہ دل کی اہمیت ہے۔ دوسرے اعضاء کو کچھ وقت کے لیے کنٹرول کیا جا سکتا ہے، مگر دل کا معاملہ کچھ مختلف ہے، نازک ہے۔ اس لیے دل کے امراض کے علاج کی طرف فوری توجہ کی جاتی ہے۔ جیسے جسمانی اعتبار سے دل کی یہ اہمیت ہے، ایسے ہی روحانی اعتبار سے بھی دل کی اہمیت ہے۔ انسان کے جو اعمال ہیں اس کا تعلق انسان کے اعضاء و جوارح سے ہے، لیکن انسان کے جو اخلاق ہیں ان کا تعلق انسان کے قلب سے اور انسان کے باطن سے ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر بندے کے دل پر ہوتی ہے، دل کی کیفیت صحیح ہے تو عمل بھی اللہ کے پاس قیمتی ہوتا ہے، دل کی کیفیت صحیح نہیں ہے تو اعمال چاہے کتنے ہی ہوں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بے وقت اور بے قیمت ہوتے ہیں۔ مشہور حدیث شریف ہے، اور گزشتہ ایک دو دن پہلے ہمارے درس میں بھی وہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول گزری ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ حدیث بیان فرمائی، اور اس سے پہلے کئی مرتبہ ان پر غشی طاری ہو گئی، اور اس کے بعد جب افاقہ ہوا تب حدیث بیان کی اور فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے جس کو لایا جائے گا اس میں وہ آدمی ہوگا جو قرآن کا پڑھنے والا، سیکھنے والا، سکھانے والا ہوگا۔ وہ آدمی ہوگا جو بہت مالدار اور کار
خیر کرنے والا ہوگا وہ آدمی ہوگا جو اللہ کے راستے میں جہاد کر کے شہید ہو جانے والا ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ تم نے کیا کیا؟ قرآن والا کہے گا کہ میں نے قرآن پڑھا، پڑھایا، علم سیکھا، سکھایا۔ اس روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے جھوٹ کہا، فرشتے بھی کہیں گے کہ تو نے جھوٹ کہا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ تو نے اس لیے کیا تاکہ لوگوں میں تیرا نام ہو جائے۔ مال والے سے پوچھا جائے گا، وہ کہے گا کہ میں نے تیرے راستے میں بہت مال خرچ کیا، میں نے صلہ رحمی کی، رشتہ داروں کی مدد کی، بہت سے نیک کام کیے میں نے اس مال کے ذریعے سے۔ ارشاد ہوگا جھوٹ کہتا ہے، فرشتے بھی کہیں گے جھوٹ کہتا ہے۔ پھر ارشاد ہوگا کہ تو نے یہ سب اس لیے کیا تاکہ لوگوں میں تیری شہرت ہو جائے کہ تو بہت سخی ہے۔ پھر اسی طرح سے شہید کہے گا کہ میں نے تیرے راستے میں جہاد کیا، تو نے قتال کا حکم دیا اور میں نے تیرے راستے میں قتال کیا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ ارشاد ہوگا کہ تو جھوٹ کہتا ہے، فرشتے بھی کہیں گے جھوٹ کہتا ہے۔ پھر ارشاد ہوگا یہ سب اس لیے کیا تاکہ لوگوں میں شہرت ہو جائے کہ بہت بہادر ہے، اور پھر تینوں کو دوزخ میں ڈالنے کا حکم دے دیا جائے گا۔ یہ ایسا ڈر والا، خوف والا مضمون ہے کہ حضرت ابو ہریرہ اس کو سنانے سے پہلے ان پر بار بار غشی طاری ہونے لگی، اور واقعتاً ہے ایسا ہی مضمون، لیکن چونکہ ہمارے دلوں پر غفلت طاری ہے اس وجہ سے ہمیں اس کا اثر نہیں محسوس ہوتا۔ ظاہر ہے کہ ساری زندگی عمل کرتے ہوئے گزر گئی، لیکن پھر وہ اعمال کچھ کام نہیں آئے، اور وہاں جانے کے بعد معلوم ہوا کہ سارے کے سارے اعمال اکارت ہو گئے، تو پھر اس سے بڑا خسارہ، ضرر، نقصان کیا ہوگا؟ قرآن پڑھنے پڑھانے میں زندگی گزر گئی، مال خرچ کرتے رہے راہ خدا میں، اور خوب کارہائے خیر کرتے رہے، اپنا وقت لگایا، اپنی زندگی لگائی اللہ کے راستے میں، لڑائی لڑی، جہاد کیا، جان خطرے میں ڈالی اور جان قربان کر دی، مگر پھر بھی اس کا صلہ اور بدلہ نہیں مل سکا، اس وجہ سے کہ ہمارا دل صحیح نہیں تھا، ہماری نیت صحیح نہیں تھی۔ تو اس سے بڑا خسارہ، اس سے بڑی محرومی، اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ جن کو ہم اولیاء اللہ، بزرگان دین کہتے ہیں، ان کے نزدیک اصل محنت اسی کی تھی کہ بھائی دل صحیح کرو، دل بناؤ اپنا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر تمہاری صورتوں پر نہیں ہوتی، تمہارے لباس پہ نہیں ہوتی، تمہارے رنگ پہ نہیں ہوتی، بلکہ وہ تمہارے دل پر نظر فرماتے ہیں کہ تمہارے دل کی کیا کیفیت ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ حج بیت اللہ کے لیے حاضر ہوئے، اور ہر قدم پہ، ہر منزل پہ، ہر تھوڑے فاصلے پہ نماز پڑھتے، سجدے کرتے، نماز پڑھتے، سجدے کرتے، اور اس حال میں وہ کعبۃ اللہ میں پہنچے۔ حضرت رابعہ بصریہ بھی اس وقت کعبۃ اللہ پہنچی، تو انہوں نے محسوس کیا کہ حضرت رابعہ بصریہ کا استقبال کعبۃ اللہ کے انوار و برکات کے ذریعے سے ہو رہا ہے، حالانکہ حضرت رابعہ بصریہ اس قدر سجدے کرتی ہوئی نہیں آئی۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا بات ہے کہ جو انوار و برکات آپ کی طرف محسوس ہو رہے ہیں وہ میری طرف محسوس نہیں ہوتے، حالانکہ میں قدم قدم پہ سجدہ کرتے ہوئے آیا ہوں۔ تو حضرت رابعہ بصریہ نے کہا کہ تم سر نیاز لے کے آئے ہو اور میں قلب نیاز لے کے آئی ہوں، تم اپنا سر جھکاتے ہوئے آئے ہو اور میں اپنا دل جھکائے ہوئے آئی ہوں یہاں۔ تو یہ دل ایسی چیز ہے، دل کی طرف اللہ تعالیٰ نظر فرماتے ہیں۔ آدمی ہر چیز کی فکر کرتا ہے کہ بھائی اپنا گھر صاف ہو، اپنا بدن صاف ہو، اپنے کپڑے صاف ہوں، مگر سب سے اہم چیز جس کی صفائی کی فکر کرنا ہے وہ انسان کا اپنا دل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر دل پر ہوتی ہے، دل میں کیا ہے انسان کے، سارے اعمال انسان کے ضائع اکارت ہو جاتے ہیں دل کی وجہ سے، اور بسا اوقات دل کی کوئی نیکی اللہ تعالیٰ کے نزدیک مقبول ہو جاتی ہے۔ وہ واقعہ
جو ہم سنتے رہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک گناہ گار شخص ایک عبادت گزار شخص کے پاس آ کر بیٹھا اور یہ سوچ کر آ کر بیٹھا کہ بھائی میں بہت گناہ گار ہوں اور یہ بہت نیک عبادت گزار انسان ہے اور اس کی صحبت سے اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے میرے اوپر نظر رحمت فرما دیں اور میری مغفرت ہو جائے، مجھے نیک توفیق مل جائے۔ لیکن اس عبادت گزار شخص نے جب دیکھا کہ یہ انتہائی برا شخص جو اپنی برائی میں مشہور و معروف ہے وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گیا ہے، تو اس کے دل میں تکبر آیا، اپنے کو اچھا سمجھنے کا، اس کو حقیر سمجھنے کا جذبہ آیا اور اس نے کہا کہ یہاں سے دور ہو جا تو، اور تو یہاں کیوں آیا ہے؟ تو اس نے گویا اپنے دل میں اپنے کو اچھا سمجھا، تو اسی وقت اس کے سارے اعمال اکارت ہو گئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی وقت کے پیغمبر کے پاس کہ ان دونوں سے کہو کہ نئے سرے سے عمل کریں، کیونکہ دونوں کے گزشتہ سارے کے سارے اعمال میٹ دیے گئے، مٹا دیے گئے، ساری چیزیں اکارت اور ضائع ہو چکی ہیں اس عبادت گزار کی۔ زندگی بھر کی عبادتیں ہیں اس کے پاس، زندگی بھر کے اعمال ہیں اس کے پاس، کون سا گناہ کیا تھا اس نے شراب پی تھی، جوا کھیلا تھا، بدکاری کی تھی، چوری کی تھی، ڈاکہ ڈالا تھا، اور کیا اس کے لیے کہیں اس کو باہر جانا پڑا تھا؟ یعنی وہ تو اپنی عبادت کی جگہ میں تھا ہوگا جہاں وہ برسہ برس سے عبادت کر رہا ہے، تو مگر وہیں پر کس نے گناہ کیا؟ آنکھ نے نہیں کیا، ہاتھ نے نہیں کیا، پیر نے نہیں کیا، جو گناہ کیا وہ دل نے کیا، دل کا گناہ تھا، دل کا گناہ تھا اپنے کو بڑا سمجھنا، اپنے کو اچھا سمجھنا اور خدا کی مخلوق میں سے کسی کو حقیر سمجھنا۔ بس اس ایک گناہ نے اس کے سارے نیک اعمال ضائع برباد کر دیے، کچھ بھی اس کے پاس باقی نہیں رہا۔ تو دل ایسی چیز ہے، اسی وجہ سے انسان چاہے مسجد میں بیٹھا ہو مگر پھر بھی محفوظ نہیں ہے۔ مسجد میں انسان دوسرے اسباب گناہ سے تو بچا ہوا ہے مگر یہ نفس تو ساتھ لگا ہوا ہے، اور دل کا یہ گناہ تو انسان کہیں بھی کر سکتا ہے۔ اس عبادت گزار نے بھی بازار میں جا کے نہیں کیا تھا، اپنی عبادت کی جگہ میں بیٹھ کے اس نے یہ گناہ اس سے سرزد ہوا، اور پھر اس گناہ گار کے بھی گناہ سارے کے سارے معاف ہو گئے۔ کیوں معاف ہو گئے بھائی؟ اس نے کون سی نمازیں پڑھی، کون سے روزے رکھے، کون سے حج کیے، کون سے عمرے کیے، کون سے صدقے کیے، اس نے سارے کے سارے گناہ اس کے معاف ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دل کی ایک نیکی تھی۔ وہ دل کی نیکی کیا تھی؟ وہ دل کی نیکی تھی اپنے کو حقیر سمجھنا، وہ دل کی نیکی تھی ندامت، وہ دل کی نیکی تھی نیک لوگوں کی محبت۔ بس وہ کام آ گئے۔ اس نے بھی بڑے اعمال نہیں کیے کچھ، لیکن اس کا یہ ایک دل کا عمل اس کے گناہوں کا کفارہ بن گیا۔ رمضان کا مبارک مہینہ جو آنے والا ہے، اس مبارک مہینے میں ہمیں فکر کرنا ہے۔ ہم لوگ سب فکر کرتے ہیں کہ صاحب اپنا گھر صاف کریں، اپنا بدن صاف کریں، کپڑے نئے پہنیں، لیکن یہ مبارک مہینہ اس لیے ہے تاکہ ہم اپنے دل کو کوڑے کرکٹ سے پاک و صاف کریں، اپنے بگڑے ہوئے دل کو بنائیں، سنواریں، اپنے دل کو جو ویران ہے آباد کریں۔ دل کی آبادی اللہ کی یاد سے ہے، اللہ کے ذکر سے ہے۔ انسان جو ہے سب کچھ توجہ کر رہا ہے، اپنے جسم کو بنانے کی فکر کر رہا ہے، ظاہر کو بنانے کی فکر کر رہا ہے، مگر اپنے باطن کی فکر نہیں کر رہا ہے، اپنے قلب کی فکر نہیں کر رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ تو اسی کو دیکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نظر اسی پر ہونے والی۔ اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ظاہر کے اعمال انسان ترک کر دے، ظاہر کے اعمال کرے مگر اپنے دل کی ہمیشہ فکر کرے۔ میرے شیخ حضرت محی سنہ مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ہمارا طریق قلندریہ ہے، اس کے اندر اعمال کی کثرت سے زیادہ دل کی نگرانی کی فکر کی جاتی ہے۔ اعمال کی کثرت سے زیادہ اس بات کی فکر کی جاتی ہے کہ دل کی نگرانی ہو، دل کی نگہداشت ہو۔ یہ دل ذرا ادھر ادھر ہوا تو سارا معاملہ بگڑ گیا، اور انسان تو بس زندگی انسان کی ہے ایسی، قلب کے معنی خود پلٹنے کے ہیں، قلب ہمیشہ پلٹتا رہتا ہے، ایک حال میں رہتا نہیں ہے یہ انسان کا قلب۔
تو اس کو سنبھالنا زیادہ مشکل ہے. جسم کو سنبھالنا آسان ہے، دل کو سنبھالنا آسان نہیں ہے، دل کو سنبھالنا مشکل ہے. تو حضرت فرماتے تھے کہ بھائی ہمارے طریق میں قلب کی نگرانی سب سے زیادہ ہے، سب سے اہم ہے. حضرت شاہ محمد احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر ہے، فرماتے ہیں نہ کوئی راہ پا جائے نہ کوئی غیر آ جائے، حریم دل کا احمد اپنے ہر دم پاس باں رہنا. دل کے اس حریم کی حفاظت کرو، کسی اور کو راستہ نہ ملے، کوئی غیر نہ آنے پائے. یہ دل ایک ہے، یا تو اللہ کو دو یا غیر اللہ کو دو. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دل میں اللہ بھی ہو اور غیر اللہ بھی ہو، دونوں نہیں ہو سکتے. اور اللہ تعالیٰ شرک کو قبول نہیں فرماتا، اللہ تعالیٰ شرک کو پسند نہیں فرماتا. اللہ تعالیٰ بس وہ قبول فرماتا ہے جو خالص اسی کے لیے ہو، جو اللہ کے لیے ہوگا وہ باقی رہے گا. اس لیے اپنے اعمال کی فکر کرنا چاہیے. اب اس دل کو پاک و صاف کریں گندگیوں سے، گناہوں سے. دل کے جو گناہ ہیں بزرگوں نے، اولیاء اللہ نے، بزرگان دین نے، جن کے متعلق لوگ افراط اور تفریط میں مبتلا ہیں. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بزرگان دین بدعتیں کرتے تھے، بدعتیں اختیار کرتے تھے، بدعتیں پھیلاتے تھے. نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہے. اور کچھ غلط فہمی اس وجہ سے بھی ہوئی کہ ان بزرگوں کا نام لینے والے بعض لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جو شریعت اور سنت کے خلاف ہیں. بعض لوگ زیادہ ان حرکتوں کو نہیں بھی کر رہے ہیں، تب بھی صرف ظاہری رسموں تک محدود ہیں، اور ان رسموں ہی کو انہوں نے اللہ والوں کا طریقہ سمجھ لیا ہے، ان وظیفوں ہی کو سب کچھ سمجھ لیا ہے، اور بس اسی میں پھنسے ہوئے ہیں. تو کچھ لوگ اس طرح افراط میں مبتلا ہیں، تفریط میں مبتلا ہیں، اور کچھ لوگ افراط میں مبتلا ہیں وہ اس طرح سے کہ ان بزرگوں کے نام پر نامناسب حرکتیں کر رہے ہیں. لیکن جو بزرگوں کا طریق تھا وہ اصل میں یہی طریق تھا، اور اس کی ہر وقت ضرورت ہے کہ انسان اپنے اعمال کے ساتھ اپنے اخلاق کی درستگی کرے، اپنے دل کی اصلاح کرے، اور اسی کے لیے وہ محنت کرتے تھے. ان بزرگوں نے، ان اللہ والوں نے جو اس میدان کے اسپیشلسٹ ہیں، انہوں نے یہ کہا ہے کہ دل کے جو گناہ ہیں وہ ظاہری اعضاء کے گناہوں سے زیادہ سخت ہیں. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب علیہ الرحمہ کا جو کہ افادات پر مشتمل ایک مختصر کتاب چاہے، اس کا نام ہے ام الامراض. خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو دینی خدمات میں مشغول ہیں، اہل علم ہیں، دین سے خصوصی تعلق رکھتے ہیں، ان کے لیے خاص طور پر قابل مطالعہ ہے، کیونکہ عوام سے زیادہ ان کے لیے ضرورت ہوتی ہے ان چیزوں کی. تو اس میں حضرت نے لکھا ہے کہ جو دل کے گناہ ہیں وہ اعضاء اور جوارح کے گناہ سے زیادہ سخت ہیں، اس سے زیادہ شدید اور مہلک ہیں. دل کے گناہ ایسے ہیں، تو دل کو پاک کرنا ہے اس کوڑے کرکٹ سے. دل کے اندر کسی کے متعلق کینہ نہ ہو، کپٹ نہ ہو، بغض نہ ہو، حسد نہ ہو. دل پاک صاف رہے. ہاں، اعضاء کو تو پاک صاف کر رہے ہیں، کپڑوں کی صفائی ہے، بدن کی صفائی ہے، نماز کی جگہ کی صفائی ہے، اور دل کی صفائی کی فکر نہیں ہے. تو بھائی دل کو صاف کرو، ان سب گناہوں سے، گندگیوں سے، رذائل سے، برائیوں سے اپنے دل کو پاک و صاف کرو. اس دل کو بناؤ اور پھر اس دل کو آباد کرو، اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، کیونکہ کثرت ذکر اللہ سے دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے. ذکر اس نیت سے مت کرو کہ ہم ولی بن گئے، بزرگ بن گئے اور صاحب ہم بڑے وظیفے پڑھ رہے ہیں. ذکر اس لیے کرو کہ اس ذکر کی برکت سے ہمارا دل گندگیوں سے پاک و صاف ہو جائے. اس اللہ تعالیٰ سے دعا بھی یہ کریں کہ اللہ اس ذکر کی برکت سے ہمارے دل کو گندگیوں سے پاک و صاف کر دیجیے. رمضان کا مبارک مہینہ ایک موسم ہے. حضرت محی السنہ علیہ الرحمہ فرماتے تھے کہ ولایت کا مختصر راستہ رمضان ہے، ولایت کا مختصر راستہ حج ہے. اگر کوئی آدمی رمضان صحیح گزار لے تو اللہ کا ولی بن جائے، حج اگر صحیح طریقے سے کرے تو اللہ کا ولی بن جائے. رمضان کا مہینہ، حج کا مبارک عمل، یہ ایسے مواقع ہیں کہ جس کے اندر انسان اگر صحیح عمل کا اہتمام کرے، اپنی فکر کرے. آج ہم کو اپنی سے زیادہ دوسروں کی فکر ہے. دوسرے کا تو جواب سوال ہم سے ہونے والا نہیں ہے، قبر میں دوسرے کا تو ہم سے نہیں پوچھا جائے گا.
قبر میں تو ہم سے ہمارا پوچھا جائے گا، دوسرے کا تو سوال نہیں ہوگا۔ حضرت شیخ علیہ رحمہ کو بعض لوگ کچھ لوگوں کی شکایت لکھتے، ایسے لوگوں کی بھی جن کو کسی بزرگ نے اجازت دی ہے کہ فلاں صاحب ہیں اور وہ ایسا کر رہے ہیں، تو حضرت شیخ بعض وقت خط میں بہت مختصر جواب دیتے اور حضرت فرماتے کہ بھائی قبر میں جب تم سے منکر نکیر پوچھیں تو تم بول دینا کہ مجھے نہیں معلوم، تو پھر تم سے کوئی اور سوال نہیں کیا جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے اعمال کی جس کا خود کو جواب دینا ہے اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، دوسروں کے اعمال کی فکر ہم کو زیادہ ہے، دوسروں کے اخلاق کی فکر ہم کو زیادہ ہے، اپنے اعمال کی اپنے اخلاق کی جیسی فکر ہونا چاہیے ویسی فکر نہیں ہے۔ بہرحال یہ زندگی بندگی کا امتحان ہے، جو بندہ بن کے رہتا ہے اللہ تعالیٰ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے معاف فرما دیں گے۔ جو آقا بن کے رہنا چاہے گا، فرعون بننا چاہے گا، سرکشی اختیار کرنا چاہے گا، بڑائی اختیار کرنا چاہے گا، اللہ تعالیٰ اسے رد فرما دیں گے۔ تو رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہم اس کی فکر کریں کہ بھئی اپنے دل کو خالی کریں۔ اعتکاف کی ایک عبادت بھی اسی لیے ہے کہ اپنے کو مخلوق سے کاٹ لینا ہے، اللہ کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ روزے میں جو احکام ہے، روزے میں غیبت مت کرو، روزہ صرف کھانے پینے کو چھوڑنے کا نام نہیں ہے، غیبت مت کرو، زبان کے گناہ مت کرو، ہر قسم کے گناہوں سے بچو۔ روزے کی اصل حقیقت یہی ہے۔ تو یہ روزہ ہے اس لیے تاکہ دل کو اس کوڑے کرکٹ سے پاک و صاف کیا جائے، اس گندگی سے پاک و صاف کیا جائے۔ تو رمضان اس طرح سے گزاریں کہ یہ رمضان ہمارے دل کے لیے صفائی کا ذریعہ بن جائے، ہمارے دل کی آبادی کا ذریعہ بن جائے، ہمارے دل کا بگاڑ درست ہو جائے، اپنے رب کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ ہم اس طرح سے رمضان گزارنے کی فکر کریں۔ اللہ اپنے کرم سے اپنے مقبول بندوں کے طفیل میں ہمیں ایسا مقبول رمضان نصیب فرما دے، اور اللہ تعالی ہم سب کی اصلاح فرمائے اور ہم سب کو اسلام کی زندگی اور اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائے۔